آج میں آپ کو ایسی ایک میریکل سٹوری بتاؤں گی اور آپ اس وظیفے سے اپنی ہر حاجت اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں صرف اور صرف اس وظیفے سے معجزے ہی معجزے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری زندگی اچانک بدل رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں رنگینیاں آ جائیں گی، آپ کے جو ٹوٹے خواب ہیں وہ دوبارہ سے جڑنے لگیں گے، آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ جو چاہیں گے آپ کو وہ ملے گا۔ آپ کی تمام حاجتیں ایسی پوری ہوں گی جیسے آپ ایک خواب دیکھ رہے ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنے ایک بہت بڑے کام میں بہت سکسیسفل ہوئی ہوں، جو آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ سب کو بھی بہت موٹیویشن ملے گی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے میرے اس بات سے، اور آپ 100% یہ کام کریں گے تو آپ نا اللہ کے قریب ہوں گے، اور اللہ سے جو مانگیں گے نا آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایسے دے گا کہ آپ سوچیں گے کہ میں تو خواب دیکھ رہا ہوں۔ آپ دوسروں کو کہیں گے کہ مجھے چٹکی کاٹو، کیا یہ خواب ہے یا سچی زندگی؟ ہاں جی، آج میں آپ کو بہت زبردست وظیفہ بتاؤں گی، اور اتنا سمپل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جوڑے گا، اور آپ کے گناہ معاف کروائے گا جو پچھلے آپ نے کیے ہوں جانے انجانے میں، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہگار ہیں۔ ہم سے کبھی بھی کہیں بھی کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہو جاتا ہے، اور اس کی پکڑنا پھر ذرا سخت ہوتی ہے، تو ہم بہت کمزور انسان ہیں، تو پھر ہم روتے ہیں، پتہ نہیں ایسا ہم سے کیا گناہ ہوا ہے، ہم لوگوں نے ایسے کیا کیا، ہم نے تو ایسے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگوں نے ایسا کیا کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے اللہ پاک ہم لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور ہماری جو رسیاں نا وہ ذرا کھینچ لیتے ہیں، جس سے نا ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سکون نہیں ملتا، کہیں جا کر بھی سکون نہیں ملتا، نہ گھر میں ملتا ہے، نہ سوتے ہوئے ملتا ہے، نہ اٹھتے ہوئے ملتا ہے۔ تو وہ کیونکہ ہم نے ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارا کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں ایسا ہم لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری رسی کھینچ لیتا ہے، ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں بے سکون کر دیتا ہے۔ وہ کیوں ہم ایسے گناہ کر دیتے ہیں جس سے انسان کا دل دکھے، ہم ایسے گناہ کر دیتے ہیں جس سے کسی کا نقصان ہو جائے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے آپ لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں، مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ہوں، اور میں جو ہے نا مجھے جو ہے نا میرے اتنے فرشتے میرے لیے عبادت میں کھڑے ہیں، کوئی سجدے میں، کوئی کیا جتنے بارش کے قطرے ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کی نا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ گناہ کیسے ختم کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کے ساتھ میں میریکل سٹوری بتاؤں گی۔ میرے ہسبینڈ ہمیشہ جو ہے نا ماشاءاللہ پڑھتے تھے نماز، گھر میں پڑھتے تھے، تو صبح کی نماز نا ہمیشہ وہ پڑھتے تھے، کیونکہ لیٹ نائٹ تک وہ جاگے رہتے تھے، تو گھر میں ہی ادا کرتے تھے۔ اذان ہی ہو جاتی تھی، وضو وغیرہ کر کے گھر میں ہی ادا کر دیتے تھے۔ دوپہر کی کبھی کبھار ان سے چھوٹ جاتی تھی، کیونکہ وہ سو جاتے تھے، اور کیونکہ رات کو ان کا کام ہوتا تھا، دن کو جب صبح کے ٹائم نماز کے بعد پھر وہ سو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب وہ سو جاتے تھے تو اس سے دوپہر کی نماز چھوٹ جاتی تھی، باقی نماز جو ہے نا وہ گھر میں ادا کر لیتے تھے، تو میرے ہسبینڈ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ دوسرا یہ میرے ہسبینڈ اسموک کرتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، خالی سگریٹ، تو میرے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان تھے کہ میں اسموک بھی چھوڑ دوں، اور جو ہے نا مجھے سکون نہیں مل رہا، میں بہت ڈپریشن میں ہوں۔ ایک تو میرے ہسبینڈ ایسے دور سے گزرے تھے کہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ ڈپریشن میں گئے تھے، شکر ہے پھر بھی میرے کہنے پہ وہ نماز پڑھتے تھے، میں کہتی تھی اس سے سکون ملے گا، پر میرے ہسبینڈ کو سکون نہیں ملا۔ اس دوست نے کہا کہ مجھے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ تم چاہے جتنی بھی عبادت کرو، جتنی بھی نمازیں پڑھو، پر گھر میں پڑھو گی تو تمہیں وہ ثواب اور وہ سکون نہیں ملے گا جو تم مرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسجدیں بنائی ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو تم پھر بھی گھر میں کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تو میرے ہسبینڈ نے
سب سے پہلے میں نے بھی ہسبینڈ سے کہا کہ تم نماز ادا کرنا سٹارٹ کر دو مسجد میں، اور دوسرا یہ تم استغفار سٹارٹ کر دو، تمہارا مسجد جانے کا دل بھی کرے گا، تمہارا ڈپریشن بھی جائے گا۔ وہی بات میرے ہسبینڈ نے جب استغفر اللہ کثرت سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا تو میرے ہسبینڈ مجھے کل کہہ رہے تھے تمہارا بہت بہت شکریہ، مطلب مجھے سکون کی نیند آنے لگی ہے، اور دوسرا میں جو ہے نا واک بھی کر لیتا ہوں، اور ہمارے گھر سے فاصلے میں کہیں مسجدیں آتی ہیں، ایک مسجد قریب ہے وہاں نہیں جاتے، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تو میری واک بھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا میں مسجد میں نماز بھی ادا کر لیتا ہوں، مجھے اتنا سکون ملتا ہے۔ کہتا ہے جب میں قدم اٹھاتا ہوں یا میں جب استغفار کا ورد کرتا ہوں تو مجھے تم یاد آتی ہو، تو میرا نا تمہارے لیے دعا کرنے کو دل کرتا ہے، اور میں تمہارے لیے بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، کامیاب کرے، کیونکہ مجھے تمہاری صرف ایک وظیفے نے تم نے جب مجھے بتایا استغفر اللہ کا، تو وہ میں نے سٹارٹ کیا، میری تو زندگی بدل گئی۔ میرے ہسبینڈ کا ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، میرا رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، مجھے کامیابی مل رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے، وہ سب میری وجہ سے، اور وہ ایک ایکٹیو انسان بن گئے ہیں صرف اور صرف ایک استغفار کے وظیفے سے۔ یہ بہت بڑا میریکل ہے۔ اور ہاں دوسری بات، یہ اسموک بھی چھوڑ دیا میرے ہسبینڈ نے، پہلے بھی چھوڑی تھی، پھر بیچ میں 1 سال خالی سگریٹ وہ پیتے رہے، پھر الحمدللہ اس نے جو ہے نا وہ سگریٹ بھی چھوڑ دی، اب ویپ کرتے ہیں بالکل 0 mg، اس میں کوئی نیکوٹین وغیرہ شامل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ استغفار کا کمال دیکھیں، میرے ہسبینڈ جیتے جاگتے، مطلب ایک میں کہتی ہوں معجزہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں واقعی میں اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤں، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا غفور الرحیم ہے۔ میں بھی یہی کہتی ہوں، یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، یہاں پہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ میں نے ایسا ٹائم بھی دیکھا کہ ہسبینڈ اور میں ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے، ایک دوسرے کے سمجھے دشمن ہو گئے تھے، پر الحمدللہ صرف اور صرف استغفر اللہ اللہ کی وجہ سے، اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نزدیک کیا۔ اور ہاں میں وظیفہ بتا دی چلوں، استغفر اللہ بالکل سیدھا سادہ، آپ اللہ سے دعا کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں، جب آپ تھک جائیں جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹائم مطلب کر لیں، یا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کام کرتے آپ استغفر اللہ پڑھیں، نہ کوئی ٹائم ہے نہ کوئی لمٹ ہے، بس کرتے رہیں، ساتھ میں درود شریف کا بھی ورد کرتے رہیں۔ تو یہ معجزہ تھا، یہ میریکل سٹوری ہے جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوئی ہے، جو میرے ہسبینڈ نے خود آزمایا ہے۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں مجھے کوئی ڈپریشن اور بے سکونی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے بس جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، اور وہ بات اس کی سچ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب میں بھی ٹینشن کرتی ہوں یا ڈپریشن میں ہوتی ہوں تو میرے ہسبینڈ مجھے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے سکون دیا ہے، ڈپریشن سے نکالا ہے، تم ٹینشن مت لو، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمارا میٹھو بہت زیادہ بول رہا ہے، اس وظیفے کو شیئر کریں تاکہ کسی کے کام آئے اگر کوئی مشکل میں ہو۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو بھی جو ہے نا لائک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اور مجھے اچھا لگے، میں آپ لوگ کے لیے اور اچھے وظیفے بتاؤں، شیئر کروں۔ تو بس ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ آپ سب کے لیے بھی میری بہت دعائیں ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔